ذمہ داران ہیں ان پہ یہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ سوالیہ نشان تو کس کس چیز پہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس ہر سکول کے اندر کیمپ لگے ہوئے ہیں، سمر کیمپ جنہیں کہتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا وزیر تعلیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ فرمایا جی جی، تو بڑے بڑے کہہ رہے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے، اس کا شور پڑا، الٹا اس کے شور کو پانجا لگ گیا تھا، پانجا لگ گیا پانجا، تھا شور کو، تکلیف ہمیں اندر پھٹ گیا میرا اتنے معصوم بچوں کی باڈیز دیکھ کے نا۔ آج ہم ایک ایسے افسوسناک واقعے پہ گفتگو کریں گے جس میں پورے پاکستان کو غمزدہ کر دیا۔ ایک نجی ٹیوشن سینٹر جس میں کافی سارے بچے ٹیوشن پڑھنے آتے تھے، اس خستہ حال بلڈنگ کے اندر جو چھت تھی وہ بھی غیر معیاری تھی اور اس پہ سونے پہ سہاگا اس کے اوپر تعمیراتی کام بھی جاری تھا۔ اس دوران یہ چھت گر جاتی ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فرقان شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی، بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، تعلیمی نظام پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ غریب والدین ایسی جگہوں پہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی ٹیوشن فیسیں نہیں افورڈ کر سکتے۔ تو ایسی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خستہ حال بلڈنگیں ہوتی ہیں، نہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ بچے بیٹھ سکیں یا اس جگہ پہ سانس بھی صحیح طرح لے سکیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے تعلیمی نظام پہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان پہ یہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ سوالیہ نشان تو کس کس چیز پہ نہیں ہے؟ آپ مجھے آگاہ کریں، ہماری کون سی چیز ہے جس پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ میرا تو پہلے دن سے ایک ہی موقف ہے کہ یکساں معیار تعلیم ہونا چاہیے، جی ٹھیک ہے۔ اب سسٹم ایسا کر رہے ہیں کہ وہ جو چودھری نہیں ہوتے گاؤں کے جی جی زمیندار جو بڑے بڑے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی غریب کا بچہ پڑھے۔ اب تعلیم اتنی مشکل ہو جائے گی، اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ کوئی پڑھا ہی نہیں سکے گا، تو آٹومیٹیکلی ہو گئی ہے، بلکہ لاکھوں یہ روپے۔ جو واقعہ پیش آیا یہ انہوں نے وہ چودھری کے کہنے پہ 14 بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ یہ ماں باپ کا بہت برا حال ہوگا، لیکن اب جو باقی ماندہ ان کے بچے ہیں نا جی وہ پڑھیں گے نہیں، وہ انہیں پڑھائیں گے نہیں، ڈر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی بیسک کیا وجہ ہے اس حادثے کی پتہ آپ کو؟ غربت۔ اگر وہ ان کے فائنینشیل سٹیٹس ان کے پیرنٹس کا ٹھیک ہوتا تو انہوں نے اس طرح کے ٹیوشن سینٹر پہ نہیں بھیجنا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اب جتنی غربت بڑھے گی اتنی لیک آف ایجوکیشن بڑھے گی، لیک آف ایجوکیشن بڑھے گی تو ہم انگلی نہیں اٹھائیں گے نظام کی طرف، کسی غلطی کی طرف، کسی چیز کی نشاندہی نہیں کریں گے۔ یہ سارا کچھ تعلیم کی وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں، تو تعلیم نہیں ہوگی تو ایوری تھنگ از اوکے ہوگا۔ شاہ صاحب، ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو وزیر تعلیم ہے وہ کہتے ہیں جی اگر کوئی بھی سکول جو کیمپس لگاتے ہیں اسکولوں کے اندر، اگر کوئی بھی اسکول کیمپ لگاتا ہے، آپ سے فیس مانگتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کے خلاف بڑی سخت کارروائی کریں گے۔ اس کے برعکس ہر اسکول کے اندر کیمپ لگے ہوئے ہیں، سمر کیمپ جنہیں کہتے ہیں، اور وہ بڑی ٹھوک بجا کے فیسیں بھی لے رہے ہیں۔ تو کیا یہ صرف وہ اسکولوں کے لیے یہ جو نجی ادارے بنے ہوئے ہیں ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ 14 بچے سر اپنی جی جان سے میں ہاتھ تو دھو یہ بیٹھے۔ کہتا ہوں یہ جو پیرا ہے نا، پیرا جی اس کی ذمہ داری لگائی ہے نا کہ وہ ریڈی والا بیچارہ اس کے پاس کوئی 20 درجن کیلے ہوتے ہیں، تیسرے دن آتے ہیں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جی کیا پیرا والوں کے پر جلتے ہیں جو سرکار پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں جو وہاں پہ لوگوں کو بلا وجہ اتنے اخراجات دے رہے ہیں؟ کیا پیرا والے یہ جو آپ کے ادویات کی قیمتیں زیادہ ہیں یہاں پہ پیرا والوں کے پر جلتے ہیں؟ یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں یہ جو اتنی فیسیں لے رہے ہیں، اتنی اپنے یونیفارم دیتے ہیں، یہاں پہ پیرا کہاں پہ ہے؟ 10 روپے والی چیز وہ 500 روپے میں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیٹرول پمپ پہ پیرا جاتی ہے، وہاں پہ جا کے کوالٹی میئر کرتی ہے، کوانٹٹی۔ ہاں جی، تو کوالٹی کنے تسی کرنی ہے، میں کرنی ہے، کوالٹی بھی تو کرنی ہے شاہ نا۔ جی جڑے وہ شاپر بیگ ویچن والے انہوں نے تو جینا ہی خراب کرتا ہے وہ پیرا نے۔ سر بس چھوڑ دیں آپ نا، انتہا ہو گئی ہے۔ یہ جتنے بھی محکمے ہیں نا یہ یہی لگتا ہے کہ عوام کو تنگ کرنے کے لیے۔ آپ نے یہ کہہ رہے ہیں نا وزیر تعلیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے یہی فرمایا، جی جی تو بڑے بڑے کہہ رہے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے، تو وہ بھی کہہ رہے ترقی تو ہیں بڑی کر گیا مطلب۔ ہاں وہی نا، تو یہ ترقی کر رہا ہے۔ تو شاہ صاحب یہ جو واقعہ پیش آیا جس میں ہم ان متاثر خاندانوں کے بالکل
غم میں برابر کے بہت شریک ہیں. ظلم ہوا یہ بچوں وہاں پہ. پہ انہوں نے اس بلڈنگ کے مالک کو گرفتار کر لیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے. تو کیا کوئی ایسا بھی بات سامنے آئے گی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں پیچھے داتا صاحب گٹر میں ایک بچی اور اس کی والدہ گری, 2 دن اس کا شور پڑا, الٹا اس کے شوہر کو پانجا لگ گیا تھا, پانجا لگ گیا تھا اس پانجا, کے شوہر کو. اس کو جس نے پانجا لگایا اس کو سنا بعد میں انہوں نے کہیں ایس ایچ او بھی آج کل ہاں اپوائنٹ کر دیا ہوا یہ ہے. پاکستان ہے. تو کیا یہ کوئی ایسا ایکٹ کریں گے, کوئی ایسی سزا تجویز کریں گے ان ذمہ دارانوں کے خلاف کہ آئندہ سے کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے؟ اس میں کیا ذمہ داران ہے؟ یا گورنمنٹ کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جو اس طرح کے کچے گھر ہیں ان کے چھتیں پکی کر دے؟ اندرون شہر میں جو بلڈنگ گرنے والی ہوتی ہے اس کا دھیان ادارے بنے ہوئے ہیں کمزور بلڈنگوں کے لیے نا. ملزمہ اصل وہ لوگ اس کے رسپانسیبل ہیں, وہ لوگ رسپانسیبل ہیں جنہوں نے اس گھر کے مالک کی اتنی حیثیت نہیں بڑھنے دی کہ وہ اپنے گھر کی چھت مضبوط کروا لیتا. اوپر والے پورشن میں کنسٹرکشن ہو رہی تھی, یہ اس کی غلط نیگلیجنسی ہے کہ جب اس طرح کی کمزور چھت کے اوپر کنسٹرکشن ہو رہی ہو نا تو تب کسی صورت میں بھی نیچے کا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ وہ جو جن کا گھر تھا وہ بھی ماڑے لوگ تھے, جن کے بچے تھے وہ بھی ماڑے تھے. انہوں نے کہا سی فیس دیتی ہے سی کی چھٹی بھی نہ کرائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا کوئی عمل درآمد کرے گی گورنمنٹ کے آئندہ آنے والے وقتوں میں ایسا دردناک واقعہ نہ پیش ہے؟ بڑا دردناک واقعہ ہے, اذیت ناک ہے, تکلیف دہ ہے. یہ غریب جو بچے ہیں نا اس میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس ملک میں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کے لیے آپ کا اور میرا بولنا بالکل بے سود ہے, کسی چیز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن ہم ایک روایتی انداز سے بات ضرور کریں گے کیونکہ تکلیف ہمیں اندر پھٹ گیا میرا اتنے معصوم بچوں کی باڈیز دیکھ کے نا. مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوا, بہت زیادہ مینٹلی طور پہ سٹریس میں ہوں میں. ماں باپ تو بچے کی موت کے ساتھ خود بھی تقریباً مر جاتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں شاہ صاحب کہ اتنا بڑا یہ سانحہ پیش آیا ہے لیکن ابھی تک کوئی عہدے دار, کوئی ان کو پوچھنے نہیں گیا یا ان کی کوئی اخلاقی طور پہ ان کو حوصلہ دینے نہیں گیا یا افسوس کرنے کے لیے نہیں گیا. تو کیا یہ یار عہدے داروں کو اور بڑے کام ہے, اب چھوڑیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, وہ غریب کا بچہ مرا ہے نا, یہ مرتی کوئی آسٹریلین نیشنل, ٹھیک ہے, یہ مرتی کوئی یو ایس اے نیشنل کا بچہ بیچ میں ہوتا پھر میں دیکھتا کون کون نہ جاتا. آسٹریلین نیشنل کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو آسٹریلین وزیر اعظم اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو پھر تو یہ چکوال والی بات کر رہے ہیں نا, یعنی کہ یہاں پہ جو بچے 14 بچے جو اس سانے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اب دیکھ لگ جائے گا نا پتہ 2-4 روز میں. گورنمنٹ کو چاہیے نا ان کی فیملیز کو کمپنسیشن دیں, کمپنسیٹ کریں. ان کا غم تو غلط نہیں ہو سکتا, چلو ان کی غربت دور ہو سکتا ہے, کسی کے پاس قبر کے پیسے ہی نہ ہو. میں ایک ریکویسٹ آپ کی وساطت سے کروں گا کہ ایک چھوٹی سی میری ہمبل سبمیشن ہے کہ آپ لوگوں کو, گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ چلو زندگی جیسے بھی ہم لوگ گزار رہے ہیں گزار لیں گے, جب کوئی مر جاتا ہے نا ایک علاقوں کی اسپیسیفکیشن کر دیں کہ اس علاقے کے جب کوئی مرے گا اس کا کفن دفن اس کی قبر کے پیسے ریاست دے گی, کم از کم اتنی سہولت دے دینی چاہیے. کفن دفن کی سہولت دینی چاہیے. ہاں, زندہ رہنے کی بے شک نہ دیں, لیکن جب کوئی مر جائے نا, اکثر لوگوں کے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا کہ لوگوں کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہوتے, تو کم از کم یہ سہولت دے دیں, زندہ وہ رہ لیں گے, بے شک بھوکے بھی رہ لیں گے. ناظرین, آپ نے سنا کہ چاہے زندہ نہ رہنے دیں لیکن جب کوئی ایسا سانحہ ہو جائے تو کم از کم جا کے ان کے غم میں شریک ضرور ہوں. آپ ان کو کفن دفن کے پیسے بھی نہ دیں لیکن کوئی ایسا ایکٹ ضرور کریں جس سے ان کو دل کو, ماں باپ کے دل کو سکون آئے جن کی معصوم بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس میں جو بھی نیکسٹ پیش رفت ہوگی وہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, شکریہ.